المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع سبيل من أناب إليه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، مکتوبات امام ربانی رحمہ اللہ تعالی کا درس الحمدللہ شروع ہے. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ابرار اور مقربین کی کیفیات میں فرق. اس کے اندر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سالک کی اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ جو ابتدائی سالک ہوتا ہے، سلوک کی منزل طے کرنے والا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ابرار کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں. ابرار کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنے والا، نیکوکار. اس کے اندر لطیف نقطہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کی راہ پر چلتا ہی تب ہے جب وہ سالک بنتا ہے. ابرار کا معنی سالک. تو آپ فرماتے ہیں اصطلاح صوفیاء میں جو سالک اپنی ابتدا میں ہوتا ہے اس کو مبتدی کہتے ہیں، یعنی جو تازہ بیعت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدی، ابتدا کرنے والا. ایک ہوتا ہے درمیان میں جو ابھی سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، پہلے سبق سے آگے وہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں وسطی یعنی درمیان والا. اور ایک ہوتا ہے منتہی، یعنی جس نے اپنے اسباق شیخ کی بارگاہ میں مکمل کر لی. یہاں منتہی سے مراد وہ سالک ہے جو اپنے اسباق مکمل کر چکا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرب الہی کی ساری منزلیں طے کر کے انتہا کو پہنچ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی علوم حاصل کیے، فرمایا میں ہر علم کی ابتدا سے انتہا تک پہنچا. میں نے تمام علوم جو میں نے حاصل کیے ان کی گہرائی تک پہنچا اور ان کو مکمل حاصل کیا. لیکن 3 علم ایسے ہیں کہ جن کی حد اور کنارہ مجھے نہیں ملا اور مل سکتا بھی نہیں ہے. وہ 3 علوم کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا. فرمایا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے. انسان جتنا بھی غور و فکر کر لے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو عظمت اور شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ کوئی شخص اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ نے کتنی شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو قصیدہ بردہ شریف میں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو ظاہر فرما دیتا تو اگر بوسیدہ اور پرانی ہزاروں سال پرانی ہڈی کے پاس صرف حضور کا نام لے لیا جاتا تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا. آپ کی اگر اللہ شان ظاہر فرما دیتا تو امام ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں
علم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حد نہیں۔ دوسرا فرمایا نفس کے مکر، نفس کی چالوں کی کوئی انتہا نہیں کہ یہ کس وقت بندے کو کہاں سے گمراہ کر کے کہاں پھینک دے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسا کہ شیطان نے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا بڑا وار کیا آپ پر کہ عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے میری بڑی عبادت کر لی، آج سے میں تجھے نماز معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا تو شیطان مردود ہے، اس لیے کہ اللہ نے عبادت نماز یہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں فرمایا، محبوب اب آپ کو رخصت ہے تو میں تو ان کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ آج تو گمراہ ہو جاتا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبخت دوسرا وار کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل و کرم نے بچایا۔ تو اب یہ جواب سن کے اس نے کیا کہا کہ عبد القادر اس بات پہ آ کے تیرے جیسے، یعنی چھوٹے موٹے ولی نہیں، تیرے مرتبے کے تیرے جیسے 70 ولیوں کو میں ہلاک کر چکا ہوں اس نقطے پہ آ کے کہ وہ مان گئے کہ ہاں ہمیں ہمارے علم نے بچا لیا۔ تو فرمایا کہ نفس کی چالیں اتنی ہیں، شیطان کے جو ہیں وہ حملے اتنے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگنا چاہیے۔ اور تیسرا علم حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت، رب العالمین کی معرفت کا سمندر اتنا گہرا ہے جس کی کوئی حد نہیں، سالک ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے، اللہ کے قرب کی منزلوں کی انتہا نہیں ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ جو منتہی سالک ہے، مراد اس سے وہ نہیں کہ جس نے سارے، جس کی قرب کی منزلیں ختم ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ سالک ہے جس نے شیخ کی بارگاہ میں اپنا سلوک مکمل کر لیا۔ تو فرمایا کہ جو انتہا والا ہے، منتہی سالک ہے، جس نے شیخ کی بارگاہ میں اپنے اسباق مکمل کیے، وہ مقرب ہے، اور جو ابتدا میں ہے مبتدی، فرمایا وہ ابرار ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ابرار جو ہیں ان کا شوق زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر جذب وجد کی کیفیات زیادہ ہوتی ہیں، جیسے جیسے بندہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے، قرب کی طرف جاتا ہے، اس کی کیفیت میں کمی آتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو تازہ بیعت ہوتا ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا شوق کتنا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الا طال شوق الابراری الی لقائی وانا الیہم لا شد شوقا، خبردار ابرار کا شوق میرے دیدار کے لیے حد سے بڑھ گیا ہے، اور میں بھی ان سے بھی زیادہ ان کی طرف مشتاق ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وجد اور شوق کی کیفیت ابتدائی سالکوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ وہ ان کی کیفیت دیکھیں، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ان کی کیفیت بنتی ہے، وہ دوڑ لگاتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی زمین پہ گرتے ہیں، یہ ابتدا میں ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اب اس کیفیت میں کمی آتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مقرب ہے وہ واصل ہے، واصل یعنی پا لینے والا، اس نے ایک چیز کو حاصل کر لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مشائخ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، وہ ارشاد کی مسند پر تشریف فرما ہے، صاحب توجہ ہیں، ان کی کیفیت کم ہوتی ہے،
حالانکہ جب انہوں نے ابتدا کی تھی تو ان کی اپنی کیفیت بہت زیادہ تھی۔ اس کی مثال حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو دیکھا جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا۔ آپ نے اس سے دیکھ کر فرمایا کہ ہم بھی کبھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے دل پختہ ہو گئے، یعنی ابتدا میں جب ہم بھی قرآن سنتے تھے تو ہم بھی تیری طرح روتے تھے، لیکن اب تو چونکہ ابتدا میں ہے اور اللہ نے یہ ساری منزلیں ہمیں دکھا دی ہیں، ہم نے ان کا مشاہدہ کر لیا، اب ہمارے دل پختہ ہو گئے ہیں، ہم جب قرآن سنتے ہیں تو قرب کی منزلیں اور طے ہوتی ہیں، البتہ یہ کیفیت نہیں بنتی۔ اب حضرت مجدد فرماتے ہیں یہ کیفیت اتنی پیاری ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا سرور ہے کہ وہ جس نے سب کچھ پا لیا، وہ جو مقرب بن گیا، منتہی سالک بن گیا، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتے ہیں اللہ وہ پہلے والی کیفیت ہی ہمیں پھر عطا فرما دے، کیونکہ اس کے اندر سرور بڑا ہے، اس کے اندر چاشنی بڑی ہے، درد بڑا ہے، بندے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلا لطیفہ ایک قلب ہے، اور وہ قلب جو ہے وہ جس امر سے تعلق رکھتا ہے اپنی اصل کی طرف جانے میں شوق کا مظاہرہ کرتا ہے اور بندے کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں سالک دن رات اس کا دل کرتا ہے میں شیخ کی بارگاہ میں رہوں، کیونکہ وہ ابھی مبتدی ہے، اس کی کیفیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے سرکار پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ شروع میں بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی روحانیت اور بڑا رنگ ہوتا ہے، اور جب نفی اس بات پہ پہنچتے ہیں تو اب ان کے اندر وہ شوق نہیں رہتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی ایسے کرنا چاہیے کہ وہ نہ آئے، مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت نہیں رہتی، البتہ اب لازم یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لے کہ اللہ کے قرب کے 100 درجے ہیں، تو یہ وجد و حال تو پہلا درجہ تھا، ابھی تو اتنے سارے باقی ہیں۔ تو اگر یہ نفی اس بات نہیں کرے گا، ذکر فکر نہیں کرے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری میں نہیں ڈالے گا، گناہوں سے نہیں بچے گا، بری صحبت سے نہیں بچے گا، تو یہ اسی منزل پہ رک گیا ہے، آگے نہیں جائے گا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بیان اس کے شارحین نے یہ بھی بیان فرمائی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جن سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ دیکھتا کچھ نہیں پہنچ جاتا، تو آپ جاتے کیوں نہیں ہیں، چلے ہی جائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، فرمایا کہ میرا کام ہے اونٹ چرانا، میں اونٹ چراتا ہوں، تو جو میں نے سمجھا ہے میں اپنی وہ کیفیت تجھے بتاتا ہوں۔ فرمایا جب اونٹوں کو پیاس لگتی ہے تو میں انہیں راستہ نہیں دکھاتا کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے، بلکہ جب وہ پیاس سے تڑپتے ہیں تو خود ہی دوڑتے ہیں، پانی خود تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر اتنا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے پانی تلاش کرنے کی کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، خود ہی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب پانی پی لیتے ہیں واپسی آتے ہوئے ان کے اندر وہ شوق اور ذوق اور وہ کیفیت نہیں رہتی دوڑ لگانے والی، اب ان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ فرمایا میرے نہ جانے کی وجہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں عشق رسول میں ابتدا میں تڑپتا رہوں، جو اونٹوں کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ پانی پی لیا ہو سکتا ہے پھر وہ والی کیفیت ہی نہ رہے۔ جیسے ایک شخص پہلی مرتبہ حج یا عمرے کے لیے جائے تو کتنی اس کے اندر محبت ہوتی ہے مدینہ منورہ کی، کتنا پیار ہوتا ہے کعبۃ اللہ شریف کا، وہ اپنے ہی اندر جلتا ہے، کیفیت محسوس کرتا ہے میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں، میری اوقات، میں دنیا کا گناہ گار ترین بندہ، وہ روتا ہے۔ اچھا جب 5-6 مرتبہ چکر لگائیں تو اب وہ کیفیت نہیں رہتی، اب وہ والا جذبہ اور وہ والا شوق نہیں رہتا۔
حالانکہ اب ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ وہ کیفیت تو نہیں رہی لیکن اب شریعت کی پابندی پہلے سے بھی زیادہ کرے، اب اس بارگاہ کا ادب پہلے سے بھی زیادہ کرے۔ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں مقرب کے اندر وجد کی کیفیت تو کم ہوتی ہے لیکن اب اس کا منصب بڑا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس منصب کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کے قرب میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلیں طے کرتا رہے۔ اگر دور ہو گیا تو وہ منتہی سے پھر درمیان میں آ جائے گا، وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسرار حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔